ایک کویشچن یہ کیا تھا، اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو تو کیا اس پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ، مطلب مزید کوئی سونا چاندی روپیہ یا مال تجارت نہیں ہے، اور نہ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے۔ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے باب میں اگر اتنا مال ہو کہ بس اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس شخص پہ کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو جو فوری طور پہ ادا کرنا ہو کہ اگر ادا کرے تو یہ نصاب باقی، یعنی اتنا مال باقی نہ رہے، اور اس کے علاوہ وہ مقیم بھی ہو، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تمام شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، تو بالکل اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ سونا 7.5 تولہ تک پہنچے گا تب قربانی واجب ہوگی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا کوئی بھی مال جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے بس اس پہ قربانی واجب ہے، اور 2 تولہ سونا کی قیمت یقیناً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے تو پوسٹ آفس جا کر خود لینی پڑتی ہے۔ اگر والد صاحب نہیں جاتے تو جو پوسٹ آفس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود آئیں، اگر ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، والد صاحب بیمار ہیں نہیں آ سکتے، تو وہ اس میں سے پیسے کاٹ کر ہمیں دیتے ہیں۔ ہم اصرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں پھر بلا کے لے کر آؤ، والد صاحب آ نہیں سکتے۔ تو اب یہ سنا یہ ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کے والد صاحب واقعی بیچارے مجبور ہیں، لاچار ہیں کہ وہاں تک کسی سواری پر بھی آرام سے نہیں جا سکتے، تو پھر تو ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اس صورت میں یقیناً پھر یہ اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ دوسرا جا کے اس کو ریسیو کرے گا۔ لازم سی بات ہے کہ وہ پرابلم میں ہے، تو لہٰذا اس پوسٹ آفس والوں کا وہ رشوت لینا شرعاً بالکل حرام ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا یاد رکھیں دینا بالکل جائز ہے، ان کا لینا حرام رہے گا۔ جب اپنا حق ثابت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہو اور وہ بغیر رشوت کے حاصل نہ ہو تو اسے رشوت دے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہوتا، لینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ حق ثابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حق آپ کا قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ثابت ہے اور وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا، اب آپ کیا کریں؟ تو پھر وہ ناجائز طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب لینے والا گناہگار ہوگا، یہ دینے والا گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے بھی اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میرے والد صاحب اوور ایج ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور موٹاپا بہت زیادہ ہے، گھٹنوں میں بہت ہی زیادہ پین ہوتا ہے جس کی بنا پر شدید درد ہوتا ہے، اور واش روم وغیرہ جانا ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو اکثر وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پیشاب آتا ہے تو بوتل یوز کرتے ہیں، ٹیشو وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سنا ہے کہ نماز سے پہلے لازم استنجا کرنا لازم ہے، تو وہ بعض اوقات بڑی مشقت اٹھا کر وہاں تک جاتے ہیں۔ ہم جب سمجھانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں نہیں اگر میں استنجا نہیں کروں گا تو نہ نماز قبول ہوگی اور نہ میں گناہ سے بچ پاؤں گا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بالکل موجود ہے کہ جب استنجا وغیرہ کی حاجت ہو، اخبثین سرکار نے فرمایا دونوں قسم کی نجاستوں کے لیے کہ جب اس کی شدید حاجت ہو تو پہلے آدمی اس سے فراغت حاصل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ جماعت کے ترک کی بھی اس میں اجازت ہے کہ اگر غلبہ ہے تو پہلے انسان جا کر استنجا وغیرہ کرے، پھر آئے اگر جماعت مل گئی ٹھیک، ورنہ پھر اپنی اکیلے پڑھے، اور اس صورت میں یہ ترک جماعت کے سلسلے میں گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مطالبہ شرع نہیں ہے کہ آپ کو پیشاب کا غلبہ نہ بھی ہو تب بھی واش روم پہلے جانا واجب ہے، اس کے بعد نماز پڑھیں، اور پھر اگر نہیں گئے تو آپ نماز بھی قبول نہیں ہوگے، گناہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا والد صاحب کو پیار محبت سے سمجھائیے کہ اگر فرض کر لیں نماز سے پہلے آپ کو کوئی اس طرح قسم کا غلبہ نہیں ہے تو کچھ بھی کرنے کی حاجت نہیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ ہاں اگر شدید قسم کی حاجت ہے کہ نماز میں قطرہ نکل جائے گا یا آپ روک کے نماز پڑھ رہے ہیں اور توجہ مکمل طور پہ گندگی کی طرف ہے تو پھر یہ صحیح ہے کہ پہلے استنجا کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں۔ لیکن اس میں بھی یہ کہنا کہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر استنجا نہ کرنا اور غلبہ اور شدت کے وقت نماز پڑھنا گناہ ضرور ہے۔ تو ان تمام سچویشنز میں دیکھ لیجئے اگر والد صاحب کو غلبہ وغیرہ نہیں ہے اور وضو قائم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضو قائم نہیں ہے تو پھر بھی استنجا کرنے کی حاجت نہیں، وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر غلبہ ہے تو پھر پہلے فراغت حاصل کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔